ایک حدیث شریف مجھے یاد آئی، اسے سنا کر میں ختم کروں۔ ایک صحابی ہیں حضرت بشیر، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت نعمان، یہ بھی صحابی۔ یہ جو بڑے باپ ہیں حضرت بشیر، بوڑھے صحابی، ان کی ایک پہلی بیوی تھی، اس سے اولاد تھی، وہ اولاد بڑے بڑے لڑکے ہو گئے تھے، پھر انہوں نے وہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہوگا تو حضرت نے پھر دوسری شادی فرمائی بڑھاپے میں، اس بڑھاپے کی بیوی سے یہ حضرت بشیر کے بچے تھے۔ بیوی تھی جو بڑی سمجھدار تھی، اس نے یہ سوچا کہ یہ بڑے میاں تو معلوم نہیں کب چل دیں اللہ میاں کے یہاں، اور یہ بڑے میاں اگر چلے گئے تو ان کی پہلی بیوی کی جو اولاد ہے تو بڑی بڑی ہے اور وہ باپ کی سب چیزوں پر قبضہ کر لے گی، اور میرا بیٹا جو ہے وہ تو چھوٹا سا ہے، اسے تو کچھ ہاتھ پلے ہی نہیں پڑے گا۔ تو اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ تم میرے اس بچے کو نعمان کو کوئی ہدیہ دو، گفٹ دو۔ اور بڑھاپے کی بیوی، اس کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے شوہر پر، اس کی بات ماننی پڑتی ہے شوہر کو، بڑھاپے کی بیوی کی بات ماننی پڑتی۔ تو اس نے کہا اور حضرت نے مان لیا، اور ان کے پاس میں ایک غلام تھا، اور کوئی بڑی جائیداد وائداد تو نہیں تھی، ایک غلام تھا، تو انہوں نے بیوی نے کہا کہ یہ غلام میرے اس بیٹے کو ہبہ کر دو، بخشش کر دو، تو انہوں نے بخشش کر دیا۔ پھر اس عورت نے یہ سوچا کہ یہ تو بخشش تو بہرحال ہو گیا، لیکن کل کو یہ بڑے میاں اللہ میاں کے چلے گئے تو اب اس بخشش کو کون مانے گا؟ وہ بڑی اولاد ہے تو مانے گی نہیں۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ حضور کو اور جا کر اس بخشش پر گواہ بنا کر آؤ۔ وہ کتنی سمجھدار ہے، وہ جانتی ہے کہ اگر یہ بڑے میاں اللہ میاں کے چلے گئے اور بعد میں جھگڑے کھڑے ہوئے تو جھگڑا جائے گا تو قاضی کے یہاں، تو قاضی ہی معاملے میں گواہ ہوگا، تو کیونکہ جھگڑا تو حضور کے پاس ہی جائے گا اور حضور کو ہی گواہ بنا رہی ہے۔ خیر یہ بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بیٹھے۔ بڑے میاں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ اس بچے کو آپ جانتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں جانتا ہوں، تمہارا لڑکا نعمان ہے؟ کہنے لگے جی ہاں یہ میرا لڑکا نعمان ہے، اور میں نے اسے یہ غلام بخشش کیا ہے اور اس پر میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ بس اس پر حضور کا ماتھا ٹھنکا کہ دنیا میں سبھی لوگ بخشیشیں کرتے ہیں، گفٹ بنا دیتے ہیں، اور کوئی کسی کو گواہ نہیں بناتا، یہی صاحب کیوں گواہ بنانے آئے؟ دال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے۔ تو حضور نے ان سے پوچھا تمہاری اور بھی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میرے اور بھی لڑکے ہیں پہلی بیوی سے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اور اپنے سب اولاد کو اسی طرح سے ایک ایک غلام دیا ہے؟ نہیں۔ کہنے لگے نہ میں نے اور کو تو نہیں دیا، اسی کو دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جب تم نے ایسا کیا ہے تو میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا، لا اشہد علی جور، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا، جاؤ کسی اور کو گواہ بناؤ۔ دیکھو یہ بات بھی ظلم ہے، حضور نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا۔ تو آدمی اپنی اولاد میں کسی کو کچھ دے اور کسی کو محروم کر دے، کیوں؟ اس سے کچھ تعلق ہے یا اس کی ماں سے تعلق ہے اس وجہ سے دے دے، یہ بھی ظلم کے تحت میں آتا۔ حضور نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا۔ چنانچہ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ باپ کو اپنی ساری اولاد کو یکساں رکھنا چاہیے اور جو کچھ اولاد کو دے انصاف کے ساتھ دے، کمی بیشی کر دے گا یہ ظلم ہو جائے گا۔ دیکھو یہاں مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے، اولاد کو دینا برابری کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ میں اپنی ہی مثال دوں، آپ کی مثال کیا دوں؟ مثلا میرے ہی 4-5 بچے ہیں مثال کے طور پر، ایک کی عمر 20 سال کی ہے، ایک 12 سال کا ہے، ایک 6 سال کا ہے، ایک 3 سال کا ہے، مثال کے طور پر۔ اب عید آئی، اب میں وہ 20 سال والے کو کرتا پاجامہ بنانے کے لیے 5 میٹر ہوگا تب اس کا سوٹ بنے گا، تو اب سب کو 5-5 میٹر دوں گا، وہ تو 2 سال والے کے تو 10 سوٹ بنیں گے۔ یہ انصاف نہیں ہوا۔
اور وہ 2 سال والا جو ہے اس کا 2 میٹر میں سوٹ بنے گا، وہ 2 میٹر اس 20 سال والے کو دوں تو 20 والے کو لنگی بنے گی، اس کا سوٹ نہیں بنے گا، اس کی لنگی بنے گی۔ لیکن انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ 20 سال والے کا بھی جوڑا بنانا ہے، 12 سال والے کا بھی جوڑا بنانا ہے، 6 سال والے کا بھی جوڑا بنانا ہے، 2 سال والے کا بھی جوڑا بنانا ہے، یہ انصاف ہوگا۔ اب یہ کہ اس کے جوڑے میں کتنا کپڑا خرچ ہوا، اس کے جوڑے میں کتنا ہوا، اس کے جوڑے میں کتنا ہوا، اس کے جوڑے میں کیا ہوا، یہ سب گز اور میٹر دے کر ناپنا نہیں، ہر ایک کے لیے عید آئی ہے، جوڑا بنایا میں نے، یہ انصاف ہوا۔ اور مثال لو، میرے 2 لڑکے ہیں اور دونوں کی عمر، ایک کی 20 سال کی، ایک کی 18 سال کی ہے، مگر 18 سال جو ہے وہ تاڑ جتنا لمبا ہے اور وہ 20 سال کا ہے، وہ ٹنگنا ہے، 3.5 فٹ کا ہے۔ اب میں عید کے دن جوڑا بناؤں گا تو اگر میں اس 3.5 فٹ والے کے اعتبار سے کپڑا لا کر دونوں کو برابر دوں گا تو لمبے والے کی تو لنگی بھی نہیں بنے گی، اور لمبے والے کے حساب سے لا کر دوں گا تو چھوٹے والے کے 2 جوڑے بن جائیں گے۔ یہ انصاف نہیں، جوڑا بنا، عید آئی ہے تو عید کا جوڑا بنانا ہے، یہ چھوٹے قد والے کو جتنا چاہیے یہ جوڑا ہے، اس کے والے کو وہ جوڑا ہے، یہ انصاف ہے۔ اور آگے بڑھیے، بچے بڑے ہو کر شادیاں وادیاں ہو کر کے لڑکے لڑکیاں ان کے گھر سیٹ ہو گئے، لڑکوں نے اپنے گھر الگ کر دیے، لڑکیاں اپنے گھر چلی گئی، اب میں دیتا ہوں، اب وہ جوڑے والی بات نہیں ہے۔ اب مثلا میں 25,000 دیتا ہوں تو اسے بھی 25,000 دوں گا، 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 کہ یہ لڑکا غریب ہے، یہ لڑکا مالدار ہے، لہذا مالدار کو کچھ کم دو، غریب کو کچھ زیادہ نہیں دو۔ غریب مالدار یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو غریب رکھتے ہیں مالدار رکھتے ہیں۔ باپ کا یہ کہ سب کو برابر دے گا، اب برابر دینا ہے۔ اب یہ کہ جو بچہ غریب ہے اسے کچھ زیادہ دے دوں اور مالدار اسے کچھ کم دے دوں، بھئی اس کی اولاد زیادہ ہے، اس کی اولاد کم ہے، لہذا اس کو کچھ کم دے دوں، اس کی اولاد زیادہ ہے کچھ زیادہ دے دوں، یہ سب ناانصافی ہے۔ اب سب کو 25,000 دوں گا تو سب کو برابر دوں گا، اب انصاف یہ ہے۔ اس میں لڑکا لڑکی کو بھی برابر دینا ہے، 25,000 لڑکے کو دوں گا تو لڑکی کو بھی 25,000 دوں گا، لڑکی کو بھی 25,000، اس کو بھی کم نہیں، یہ انصاف ہے۔ ایک شکل اور ہے، آدمی سب بچے اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، لڑکیاں بھی رخصت ہو گئی، لڑکے بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، باپ بھی اب بہت آخری عمر میں ہو گیا ہے، روز سوچتا ہے کہ اللہ جانے میری آنکھ کب بند ہو جائے، مجھے اب اپنی جائیداد کے سارے جھگڑے ٹنٹے نمٹا دینے چاہیے، میری اپنی زندگی میں جھگڑے ٹنٹے نمٹا دوں تاکہ پیچھے ورثہ میں جھگڑے نہ ہوں۔ اب باپ تقسیم کرنے بیٹھے گا تو لڑکے کو دوہرا دے گا، لڑکی کو ایک کہرا دے گا۔ اب لڑکی کو ایک کہرا دے گا، 2,000 لڑکے کو دے گا تو 1,000 لڑکی کو دے گا، 2 بیگھے زمین لڑکے کو دے گا تو 1 بیگھا زمین لڑکی کو دے گا۔ اب کیوں؟ اب یہ جو زندگی کے آخر میں نمٹا رہا ہے یہ میراث کے طور پر نمٹا رہا ہے، اور میراث کے جو قاعدے، اگرچہ یہ میراث نہیں ہے، میراث تو آدمی کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، یہ میراث تو نہیں ہے لیکن میراث جیسا ہے۔ اور فقہا میں سے امام محمد علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے کہ اب لڑکے کو دوہرا دے، لڑکے کو ایک کہرا دے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اب بھی لڑکے لڑکیوں کو برابر دو، یہ انصاف ہے۔ لیکن ہم امام محمد علیہ الرحمہ کے قول کو لیتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ یہ زندگی کے آخر میں آدمی اپنا، گجرات میں کہتے پرواروا بیٹھو ہے، یعنی ہم اپنے سب قصے نمٹانے بیٹھا ہے، تو اس وقت میں جو جائیداد اور مال اور جو کچھ بیچے گا وہ بانٹے گا اور تقسیم کرے گا، تو وہ میراث کے جو ضابطے ہیں اس ضابطے سے، بیوی ہے تو 8واں اسے دے گا۔ لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کو دے دیا اور بیوی کا تو نام ہی نہیں، وہ بیوی پیچھے کیا کرے گی، اس کا 8واں حصہ اسے ملے گا، 8واں اسے دو، لڑکوں کو لڑکوں کا حصہ دو، لڑکیوں کو لڑکیوں کا حصہ دو۔ یہ انصاف کی مختلف شکلیں ہیں، موقع سے اس کی شکلیں ہیں، یہ ان تمام شکلوں کا سامنے رکھ کر کے اولاد میں انصاف کرنا ہے۔ انصاف کرو گے تمام اولاد باپ کے ساتھ یکساں سلوک کرے گی، باپ نا انصافی کرے گا تو اولاد کھچی رہے گی، بڑے لڑکے کو تو باپ نے کم دیا ہے،
چھوٹے کو زیادہ دیا ہے. اب بڑا لڑکا کبھی دیکھتا بھی نہیں باپ کی طرف سے تو نانو والو چھن یہ کرے. وہ چھوٹا جو بڑا پیارا ہے وہ خدمت کرے گا. یوں کر کے یہ تو ہٹ گیا. وہ چھوٹا سال 2 سال کرتا ہے پھر کہتا ہوں ایکلو کیم کروں, موٹو بھائی تو جو تو بھی نہیں, میں اکیلا یہ کیوں کروں, بڑا بھائی تو دیکھتا بھی نہیں. اب وہ چھوٹا بھی گیا. اب ابا چارپائی پر سڑ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. بڑا یوں گیا, چھوٹا یوں گیا, ابا چارپائی پر سڑ رہے ہیں. یہ ناانصافی نے یہ دن دکھایا ہے. اس لیے میرے بھائیو, اللہ کا یہ حکم ہے کہ انصاف کرو. ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.